سنو، حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا رب میری دعائیں بڑی قبول کرتا تھا، میں جو اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا میرا اللہ قبول فرما لیتا۔ فرماتے میں نے ایک بندہ دیکھا تو وہ کوڑ کا مریض تھا اور اس کے کپڑے بھی لگتا تھا کہ اس کا وجود کھا رہے ہیں، لیکن وہ بیٹھا تھا ایک کنارے جھونپڑی میں۔ میں نکلا ہوا تھا انار تلاش کرنے کہ کوئی انار مل جائے، صبح سے میری بڑی تلاش تھی اور میں نے کئی جگہوں پہ ڈھونڈا تو انار نہیں ملا۔ کہتے ہیں میں اس جھونپڑی کی طرف آیا تو میں نے اسے دیکھا تو اس کے قریب جا کے مجھے بڑا رحم آیا، تو میں نے اسے کہا میں تیرے لیے دعا نہ کر دوں اللہ تجھے شفا دے دے؟ تو کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا آپ مہربانی کریں، آپ میرے لیے دعا نہ کریں، میرے رب نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں ہی راضی ہوں اور اللہ کے فضل سے میں صبر کر کے بیٹھا ہوں۔ البتہ آپ بڑے بے چین ہیں، صبح سے انار ڈھونڈ رہے ہیں، آپ اپنے لیے دعا کریں اللہ آپ کی یہ خواہش دور کر دے۔ آپ بڑے پریشان ہیں، صبح سے تلاش کر رہے ہیں، آپ کو انار نہیں مل رہا، آپ صبح سے تلاش جتن ہر کوئی کھیڈے او کدی ہارن بھی کھیڈ فقیرہ۔ یہ تو ساری دنیا ہی کھیلتی ہے کہ جیتنے کے لیے جتن تے ہر کوئی کھیڈے کدی ہارن بھی کھیڈ فقیرہ، اور جتن دا مول کوڈی پیندے ہارن دا مول ہیرا۔ تو کبھی ہار دے کبھی تو ارادہ کرنا۔ تو وہ کہنے لگے تو اپنے لیے دعا کر، تیری خواہش ہے کہ وہ تیری ہر آرزو کرے پوری، اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو کہنے لگے کہ تو نہ اس طرح کر، اپنے لیے دعا کر کہ اللہ تیری وہ صبح سے تو پریشان ہے انار نہیں مل رہا، میں بیمار ہوں لیکن میں صبر سے بیٹھا ہوں، جب رب چاہے گا شفا عطا کر دے، جب اللہ چاہے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام ملنے آئے تو حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میری اس بندے سے تو ملاقات کرا جو اس وقت دنیا میں اللہ کا سب سے زیادہ عابد بندہ ہے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، اس سے ملا۔ حضرت جبریل کہنے لگے آئیے لے چلتے ہیں۔ تو جناب جبریل لے گئے، جب لے کے گئے تو اس بندے کے دونوں ہاتھ بھی کوئی نہیں تھے، دونوں پیر بھی نہیں تھے، اس کا وجود سارا تکلیف سے کٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے اے جبریل امین علیہ السلام میں نے تو کہا تھا عابد بندے کے پاس لے آئے، آپ بیمار کے پاس لے آئے۔ کہا یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں لکھا ہے، ذرا آئیے اس سے بات کرتے ہیں۔ گفتگو شروع ہوئی تو حضرت جبریل کہنے لگے آپ کی آنکھوں کا کیا بنا؟ تو وہ کہنے لگا کیا بننا تھا، جب تک میرے رب نے چاہا میں دنیا دیکھوں اس نے دکھائی، اور جب اس نے کہا کہ اب تیرے لیے بہتر نہیں تو وہ آنکھیں لے گیا تو جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، وہ لے گیا۔ وہ جب تک اس نے چاہا میرے ہاتھ کام کریں تو کیے، جب اس نے چاہا نہیں ٹھیک تو وہ لے گیا، جب اس نے چاہا میرے پیر چلیں تو پیر چلتے رہے، لیکن اب رب بھی چاہتا ہے نہ چلے، تو اگر وہ چاہتا ہے نہیں چلیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی چاہتے ہیں نہ ہی چلیں، ختم ہو گئی بات۔ جس بات پہ رب راضی اس میں ہم بھی راضی۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ واقعی اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار با، لیکن یہاں شکوے پریشانیاں ہی پریشانی، ذرا ذرا سی بات پہ تکلیفیں، وہ آنسو جو صرف مصطفیٰ کے لیے بہانے چاہیے، وہ ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے لیے، رزق کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے ہم نے وہ بہا دیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضور کے سامنے کھڑے ہیں، نسائی میں حدیث ہے، اور ان کے ساتھ ان کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ یہ بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، آئے ہائے، یہ بڑا، میری اماں جی کہا کرتی تھی پتر بڑے میٹھا میوہ، بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ساتھ تھا تو حضور فرمانے لگے اس صحابی سے کہ بڑا پیار ہے تجھے بیٹے سے؟ اس نے کہا حضور بڑا ہی پیار ہے۔ کچھ دن گزرے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اس آدمی کا بیٹا انتقال کر گیا، اس کا بیٹا انتقال کر گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، فرمایا تکلیف میں ہو؟ بول نہ سکا پر آنسو نکل آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ جب تو جنت میں جائے تو تو جس دروازے سے بھی داخل ہونے لگے تیرا بیٹا سامنے کھڑا ہو اور تیرا انتظار کر رہا ہو، تیرا پتر سامنے کھڑا ہو، پسند کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور میں پسند کرتا ہوں۔
تو حضور نے فرمایا پھر تیرا بیٹا تیرا انتظار کرے گا. قریب صحابہ کھڑے تھے, کہا یا رسول اللہ یہ اس کے لیے ہے یا جس کا بھی بیٹا انتقال کر جائے سب کے لیے ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا یہ سب کے لیے. جس کا بھی بیٹا دنیا سے جائے گا وہ جنت میں پہلے اپنے ماں باپ کے انتظار کے لیے کھڑا ہوگا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو صبر تو کرنا, اگر اولاد کا جانا غم بہت بڑا ہے تو پھر دیکھ اللہ تبارک. اور حضور نے ایک اور حدیث بھی بیان فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی کے بچے کی روح قبض کرتے ہیں نا, تو وہ قبض کر کے آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے بتاؤ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا, تم اس کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو, اس نے کیا کہا تھا. ایسا تو نہیں نا کہ مالک بے خبر ہے, وہ تو سارا کچھ جانتا ہے نا, بتاؤ وہ کیا کہتا تھا. تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تیری رضا پہ راضی تھا, وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون, اس نے الحمدللہ کہا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں پھر جنت میں اس کے نام کا ایک محل بناؤ جس میں اسے بھی رکھوں گا اس کی اولاد کو بھی رکھوں گا. تو صبر کی جو جزا ہے, حوصلے کی جو جزا ہے, بالخصوص ملت کے جوانوں کے اندر حوصلہ کم ہے, ان کو بڑی جلدی ہے. میرے عزیزو آپ بکھر جائیں گے, آپ ٹوٹ جائیں گے. ہمارے بچے چور دروازہ اختیار کرتے ہیں دنیا میں کمائی کرنے کا, چور دروازہ اختیار کرتے ہیں شہرت حاصل کرنے, چور دروازے سے آگے جانا چاہتے ہیں. آپ انتظار کریں, آپ اپنے رب کریم پہ بھروسہ رکھیں. اللہ جو آپ کے لیے فیصلہ کرے گا وہ بڑی شانوں والا کرے گا. رب کریم جو چیز آپ کو دے گا وہ بڑی شانوں والی دے گا, لیکن تھوڑا سا انتظار, تھوڑا سا وقت دیں. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بہت سارے کاموں کو. بے حوصلہ نہ ہو, اگر آپ بے حوصلہ ہو جائیں گے تو بکھر جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے, رتی برابر ریٹ نہیں لگے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کا میدان کربلا میں جو سب سے قیمتی انہوں نے اثاثہ چھوڑا وہ صبر ہے, وہ حوصلہ ہے. امام علی مقام ہتھیار سے نہیں لڑے, صبر سے لڑے. امام حسین, سیدہ زینب, حضرت عباس, یہ صبر سے لڑے. ان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ صبر تھی. ان کے صبر نے کمال کر دیا. حکومت تو 4 سال یزید نے کی, پر کائنات میں چھا کے وقت حسین ابن علی نے گزارا. تخت پہ ایک دن بھی نہیں بیٹھے, پر دلوں پہ حکومت ہمیشہ حسین ابن علی کی رہے گی, اس لیے کہ انہوں نے صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ. دیکھو ساری کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ 3 دن تک ان کے خیموں میں پانی اور کھانا نہیں تھا, لیکن یہ بھی کمال کیا سیرت نگاروں نے. کہتے ہیں 3 دن تک خیموں میں پانی نہیں گیا, کھانا نہیں گیا, پر ایک لمحے کے لیے بھی خیموں کے اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز نہیں رکی. ایک منٹ کے لیے بھی انہوں نے قرآن پاک پڑھنا نہیں چھوڑا. ان کی عبادت قضا نہیں ہوئی. انہوں نے جو ان کا اصل کام تھا وہ کام نہیں انہوں نے چھوڑا. اگر صبر, حوصلہ, اطمینان ان کے پاس نہ ہوتا تو پھر یہ منظر آج سامنے. اور وہ بے حوصلہ تھے, وہ تو کبھی 10,000 بھیجتے تھے, تو کبھی 22,000 بھیجتے تھے, تو کبھی عمر بن سعد کچھ کہتا تھا, چونکہ حوصلہ نہیں تھا, دلیری نہیں تھی. اور یہاں یہ کیفیت تھی کہ حضرت قاسم بن حسن آ کے امام حسین کی بارگاہ میں کہتے تھے کہ چاچا 4 قطرے پانی کے مل جائے نا تو یہ 22,000 کا لشکر کوئی شے نہیں میرے سامنے. لیکن وصیت انسان گلا خشک ہو گیا ہے, کمزوری غالب آتی جا رہی ہے. چند قطرے پانی کے ایک منٹ کے لیے بھی, اور کسی جگہ بھی آپ کو, کسی جگہ بھی, نہ امام حسین, نہ سیدہ زینب, نہ بعد میں امام زین العابدین, کسی جگہ بھی آپ کو شکوہ کرتے نظر نہیں آئیں گے. وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے. انہوں نے صبر کی, حوصلے کی اعلیٰ مثال قائم کر کے معاشرے کے سامنے رکھی. اپنے آپ کو تھوڑا سا کھڑا کریں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ میں حوصلہ نہیں نہ آئے گا تو آپ تو روٹین کے جو روزمرہ کے کام ہیں وہی نہیں آپ کر سکیں گے. بے حوصلہ آدمی گاڑی چلا سکتا ہے تو گھر کیسے چلائے گا؟ وہ تو گاڑی نہیں چلا سکتا. گاڑی چلانے کے لیے بھی بڑے بڑے بیوقوف لوگ سڑک پہ چڑھ جاتے ہیں. آپ کو تو گاڑی چلانے کے لیے بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہے. میں ڈرائیور کے ساتھ ہوتا ہوں تو میں اپنے ڈرائیور کا موڈ ٹھیک کرتا رہتا ہوں. وہ گاڑی والے غلط کراس کر جاتے ہیں نا, تو میں اکثر اس کو کہتا رہتا ہوں ڈرائیور کو کہ بھائی اب وہ تو موڈ خراب کر کے چلا گیا, تو وہ تو گیا, اس نے تو جو کرنا تھا کر لیا. تو اگر اب آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا تو سفر خراب ہو جائے گا. تو آپ تو اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں نا, حوصلے میں رہیں, صبر میں رہیں, اطمینان میں رہیں, سرور میں رہیں,
تو پھر دیکھیں کس طرح زندگی اچھی گزرتی ہے. گھر کے اندر بھی حوصلے میں رہیں, انشاءاللہ روٹی وقت پہ مل ہی جائے گی. کھانا گھر والوں نے کہا ہے تو وہ انشاءاللہ پاک کی جائے گا. حوصلے میں رہیں, ڈاکٹر بھی حوصلے میں رہے اور مریض بھی حوصلے میں رہے, دکاندار بھی حوصلے میں رہے اور گاہک بھی حوصلے میں رہے. تھوڑا سا نا مطلب میں ایک دکاندار کے پاس ایک دفعہ کھڑے ہونے کا موقع مل گیا, تو وہ کوئی چیز کسی آدمی نے نا اس سے پوچھ لی, تو وہ کہنے لگا یہ جنرل سٹور سے نہیں ملتی, اور تلخ لفظوں میں اس نے کہا. تو وہ جو سامنے کھڑا تھا وہ بھی تو آخر ہم کہتے ہیں نا میں کسی سے کام تو نہیں نا, تو میں نے پھر اس کا بازو تھاما. میں نے کہا یہ بیچارہ تھوڑا پریشان بھی ہو سکتا ہے, کسی تکلیف میں بھی ہو سکتا ہے, تو آپ مہربانی آپ یقین کریں کہ ابھی ہم وہیں کھڑے تھے بات کر ہی رہے تھے, تو اس تک آواز بھی نہیں جا رہی تھی, لیکن وہ بندہ خود بخود ہی صرف 2-4 منٹ کے اندر اندر کہنے لگا یار ناراض نہ ہونا, بڑا پریشان کیا ہوا ہے بعض چیزوں نے, تو یہ جو چیز آپ طلب کر رہے تھے میں نے تلخی سے بات کر دی ہے, یہ میرے پاس نہیں ملتی, یہ میڈیکل سٹور سے ملے گی. تو اگر وہ اسی وقت اس کو جواب دے دے تو تلخی ہو جائے. تھوڑا سا اگر آپ حوصلہ کر لیں گے تو امید ہے کہ سامنے والا واپس آپ تھوڑا سا زندگی میں اطمینان کریں, تھوڑا سا سکون کریں. تھوڑا سا میرے پاس رات کو 4-5-6 ڈاکٹر آ گئے تھے, تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ دوائی بھی ضرور لکھیں, پر تھوڑا سا نا مریضوں سے ہنس کے بولا کریں, آپ کی مہربانی. آپ روز مریض دیکھتے ہیں تو آپ عادی ہو جاتے ہیں, تو جو لواحقین ہوتے ہیں ان کے گھر میں پہلی دفعہ مریض ہوا ہوتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں. اب چونکہ آپ کا روٹین کا کام ہے آپ کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی ٹانگ خدا نخواستہ ٹوٹ گئی ہے تو اس کا ایکس رے ہوگا, فلانا کام ہوگا, تو یہ ہر چیز اپنے ٹائم پہ. آپ ٹھیک ہیں, لیکن اگر آپ تھوڑا سا تیز 2 قدم چلنے لگ جائیں, بھاگ کے ادھر جائیں بھاگ کے ادھر آئیں, تو مریض والوں کا حوصلہ ہو جائے گا کہ نہیں ڈاکٹر بڑا بھاگ دوڑ کر رہا ہے ہمارے لیے. لیکن اگر آپ کہہ دیں گے بیٹھ جاؤ آرام سے ہو جاتا ہے سارا کچھ, تو وہ کہتے ہیں اس کو تو پرواہ کوئی نہیں. تو زندگی میں صبر کریں, تحمل کریں اور اپنے آپ کو بردبار بنا لیں. بس صبر آ گیا تو انشاءاللہ وقار آ جائے گا. آپ کو سنانی ہے, ذرا تھوڑی غور کریں. جو لوگ طریقت کے رستے کے مسافر ہیں نا ان کو ذرا جلدی سمجھ آئے گی اس بات. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید تھے حضرت جمال الدین ہانسوی. بابا صاحب کو مرید سے بڑا پیار ہو گیا. وہ ہانسا کے رہنے والے بابا صاحب پاک پتن کے, تو وہ بیچارے اکیلے بھائی تھے, والد بھی فوت ہو گیا تو ماں بوڑھی تھی. بابا صاحب نے ان سے کہا کہ تو پاک پتن آ جا. کہنے لگے حضور ماں نہیں اجازت دیتی, اگر آپ کہتے ہیں تو آ جاتا ہوں. تو بابا صاحب فرمانے لگے اگر نبی پاک نے اویس کرنی کو بلایا ہوتا تو میں بھی تجھے بلا لیتا, لیکن نبی کریم علیہ السلام نے انہیں نہیں بلایا تو لہذا میں تجھے بھی نہیں بلاتا. لیکن پیار بڑا تھا تو بابا صاحب کہنے لگے چل تو پاک پتن نہیں آتا تو میں تو تیرے گاؤں آ سکتا ہوں. 3 سال بابا جی مرید کی خاطر اس کے گاؤں میں چلے گئے. ان بھی پیٹ ہو جاندے نے مرید کی خاطر, پر مرید پجاروں والا ہونا چاہیے. غریب ہوتے پھر انہوں نے راہ اوکھا لگتا ہے, پھر مشکل ہوتا ہے. چلے جاتے ہیں اب بھی چلے جاتے ہیں. ماڑا آئے تو انہوں کہنا تو جمعے راتی آئی سویرے 8 بجے, ہاں تو کدھر آ گئے. تگڑا آئے تو انہوں کہنے تو بڑی لیٹ آیا, تو تے راتی خواب بھی آیا تو میری خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. فقر بھی عیاری ہے, شہنشاہی بھی عیاری. میرے بھائی سنے, بابا صاحب نا 3 سال مرید کے ہاں چلے گئے. 3 سال ہانسا میں آپ نے قیام فرمایا. 3 سال. والدہ تو ان کی جلدی انتقال کر گئے, لیکن بابا صاحب وہیں رہ گئے. تو حضرت جمال الدین بڑے خوبصورت تھے, بڑے پیارے تھے, ویسے بھی ادائیں بڑی اچھی تھی ان کی, عالم فاضل. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ایک دفعہ پاک پتن آئے بابا فرید صاحب کو ملنے, تو انہیں جمال الدین ہانسوی پسند آ گئے. انہوں نے ملتان جا کے بابا فرید کو خط لکھا کہ میرے سارے مرید اور خلفاء لے لے, پر اپنا جمال الدین مجھے دے دے. تو بابا صاحب نے جواب میں ایک کی جملہ کا اور بڑا شاندار کہا. کہنے لگے بہاؤالدین حد کرتے ہو, کبھی کسی نے اپنا جمال بھی کسی کو دیا ہے؟ وہ تو میرا جمال ہے, یہ بھی کبھی کسی نے کسی کو دیا ہے؟ اللہ اکبر. انہوں نے نا کوئی روحانی کشش ڈالی حضرت جمال الدین ہانسوی کے دل. تو بابا صاحب اسباق پڑھا رہے تھے شاگردوں کو, تو حضرت جمال الدین ہانسوی آ گئے. آ کے کہنے لگے حضور میں نے ملتان جانا ہے. بابا صاحب نے فرمایا کوئی کام ہے, کوئی مجبوری ہے, کوئی رشتہ داری ہے؟ سمجھ گئے بابا فرید صاحب کے معاملہ پیچھے سے گڑبڑ ہو گیا, کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے حضور میں نے حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملنا. محبت میں شراکت داری نہیں قبول ہوتی.
ना, बाकी माफियां मिल जाती हैं, शराकत दारी की कोई माफी ये तूने क्यों की, शरीक तूने कैसे बना ली, एक दर फड़िए ते मुहकम फड़िए ते एक दे हो के मरिए, ये तूने क्या किया। फरमाने लगे अच्छा बहाउद्दीन ज़करिया से मिलना है। कहा हाँ, प्यार बड़ा था बाबा साहब का ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया से, मोहब्बत बड़ी थी। फरमाया अच्छा मैं तेरी खातिर यहां आया हूं और तूने कोई कदर ही नहीं डाली, तू कहते आगे जाना है, जा अब तू उसी के पास जाएगा। हजरत जमालुद्दीन आंसवी कहते हैं मैं निकल आया पर सीने का नूर सारा रुखसत हो, ना मैं मुल्तान जा सका और ना मैं बाबा साहब का रह सका, 3 साल हो गए माफियां मांगते। पर बाबा साहब ने फरमाया यार मैं तेरी खातर बुढ़ापे में यहां आया और तूने सोचा ही नहीं, तूने कदर ही नहीं डाली, तूने ये क्या किया मेरे साथ। एक ताजर आया करता था बाबा फरीद साहब से मिलने साल के बाद, वो आया तो उसने लोगों से पूछा कि वो किधर है जमालुद्दीन, जिससे सलाम लेके बाबा साहब से लोग मिलते थे, जो रास्ता था बाबा साहब की तरफ जाने का वो तो रूढ़ी के ढेर पे बैठे। वो मिलने गए और जब जाके मिले ना हजरत जमालुद्दीन से तो वो रो पड़े। कहा क्या हुआ, कहने लगे बस हुआ ये कि मैं उसकी कदर नहीं डाल सका, जो कदर मुझे करनी चाहिए थी ना यार की, मैं वो कदर कर सका, मैं कदर नहीं कर सका, ये मुझे सजा मिली। कहा उनसे कहना माफ कर दे। वो ताजर बड़ा प्यारा था, बाबा साहब रात को पैर दबा रहा था वो ताजर बाबा साहब के, उसका ख्याल था लोग सारे जाएंगे तो बात करूंगा, पैर दबाते दबाते सारी दुनिया चली गई, वो बैठा रहा। बाबा साहब बोले, फरमाने लगे जाता क्यों नहीं, जमालुद्दीन की बात करनी है, जमालुद्दीन का जिक्र करना है, चल कर। तो कहा हुजूर अब देखा नहीं जाता, मेहरबानी फरमाए। फरमाया यार उसने देख मेरे साथ किया क्या है, मैं इलाका छोड़ के यहां आया उसकी खातर, और वो कहता है मैंने आगे जाना है, उसने तवज्जो ही नहीं की, उसने मेरी मोहब्बत को समझा ही नहीं। फरमाया उसे कहना मैं उसे भूला नहीं, मैं रोज उसके लिए दुआ करता हूं, जा तू कहता है तू उसे ले आ। हजरत जमालुद्दीन हांसवी जब आए ना, अल्लाह वाले फिर भी सामने वाले पे इल्जाम नहीं डालते, जब आए ना तो कमजोर हो गए थे, वजूद कमजोर हो गया, आंखें बाहर निकल आई, तो हजरत बाबा साहब उन्हें देख के ना उन्हें फिर भी कुछ नहीं कहा, कहने लगे फरीदुद्दीन, अपने आप को मुखातिब, फरीदुद्दीन ये तूने क्या किया, कोई अपने जमाल का इस तरह का हाल भी करता है। उनको जब माफी मिली तो वो रो पड़े, कहने लगे हुजूर मेरे लिए दुआ करें, अब मैं रिजा में ही पर्दा कर दूं। उनका इंतकाल हुआ और बाबा साहब ने खुद जनाजा पढ़ाया। सुनो बुखारी शरीफ, सुनो बुखारी, सही बुखारी, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं तौरात पढ़ रहा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में आए तो मैं तौरात पढ़ रहा था, तौरात। हुजूर ने आते पूछा उमर क्या कर रहे हो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौरात पढ़ रहा हूं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, अल्लाह की किताब। नबी करीम अलैहिस्सलाम हजरत उमर कहते हैं कभी मुझसे नाराज नहीं हुए, पर आज हुजूर नाराज हो गए, चेहरे पे जलाल आया, और महबूब करीम ने फरमाया उमर मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आज हजरत मूसा हयात जाहिरी में होते तो मेरा कलमा पढ़ के मेरी फरमा बरदारी कर, और तो उनकी किताब पढ़ रहा है, उनकी किताब। मुसलमान को किसी और तरफ निकलने की इजाजत, यहां तो घर में भूख हो ना तो बंदा पड़ोसी के घर सालन लेने जाए, और अगर हर चीज तुझे अपने घर मिले, हर खैर तुझे मिले, फिर तू दाएं बाएं क्यों जाए, किस लिए जाए। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा अपने अंदर इस्तकामत पैदा करें, दीन की तहजीब को बचाएं। रहमतुल्लाह अलैह दरवेश थे दिल्ली के, बहुत सारे लोग मुरीद थे, एक बड़ा खिदमत गुजार मुरीद था, मजदूरी करता था, गरीब था, तो 6 बेटियां थी उसकी। हजरत साहब के पास रोज आके कहता हुजूर बच्चियों के लिए दुआ करे, अल्लाह कोई असबाब पैदा कर दे, एक बच्ची की शादी का खर्चा 1000 दिनार है और मैं गरीब हूं, हजरत साहब दुआ कर देते। खानका शरीफ के थोड़े ही फासले पर हजरत जहां बैठ के मुरीदों की तरबियत करते थे, उससे थोड़ा ही फासले पर ना एक ईसाई रहता था, बड़ा मालदार था, बड़ी सारे ऊंट गायें भेड़ बकरियां रखी हुई थी, और हजरत शरीफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मुखालफत करता था। और ये जो आपका गरीब मुरीद था ये उसका पड़ोसी था, एक दिन बुला के ना उनको कहने लगा कि तू किधर जाके जो है वो टकरे मार रहा है, आवाज में कुछ नहीं मिलने वाला, वो तुझे क्या देंगे जिनकी खानका खुद चंदे पे चलती है, मदरसा चंदे पे चलता है, मस्जिद चंदे पे चलती है, तेरी बेटी का मामला कहां हल होगा। उस दरवेश ने कहा कि तू मेरे पीर को नहीं जानता, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तू पता नहीं ना, तू इस रास्ते का मुसाफिर नहीं,
تو نہیں جانتا، ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دے۔ اب وہ عیسائی تھا، کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے، 6 سال ڈیوٹی کرے، میں 6000 دینار دے دیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے، رکھتے ہیں نا ہم چارہ ڈالنے کی ایڈوانس پیسے دے کے، اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں، بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پورا معاوضہ نہیں دیتے۔ حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جب اپنے پیر سے جا کے کہہ کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے، میں 6000 دے دیتا ہوں، تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار۔ اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی، گریبان پکڑ لیا، جھگڑا ہوا، بات بڑی دور گئی۔ اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں، میرے جیسے کئی میں وہاں کام پہ رکھا دوں۔ جب وہ بڑی بحث ہوئی، بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی، دنیا نے سن لی تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی۔ اس طرح جھگڑا ہوا ہے، لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد۔ حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا، اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا، فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں، تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا، تبھی تو مجھے آفر کی ہے، تو اپنی آفر پہ قائم ہے، واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا؟ کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا۔ فرمایا نہیں، تو نے اتنے لوگوں میں بات کی، اتنی بحث ہوئی، تو قائم ہے؟ کہنے لگا میں تو قائم ہوں پر آپ نے نہیں قائم رہنا۔ فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا۔ اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں کہ بھینسوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط، بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، باقی صبح و شام جو تو کہے گا۔ اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے، اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ، تو مجھے رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خط بندگی کر لے، آج کل ہم اس کام کرتے ہیں، اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا، غلامی کا خط، قاضی شہر کے پاس، یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اس کام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے۔ فرمایا چل میں تیار ہوں۔ قاضی تک گئے، طے ہو گیا، 6000 دینار دے دیے۔ حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا پتر یہ لے جا، جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے۔